مرکزی اور شمالی غزہ پر جارح صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 48 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کے ایک مکان پر صہیونی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ بعض ذرائع نے اس حملے کے شہداء کی تعداد 18 سے زیادہ بتائی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال عدوان اسپتال کے قریب ایک رہائشی مکان پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 30 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے اور بہت سے زخمی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی باضابطہ تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا باضابطہ آغاز آج ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی کی 5 رکنی کمیٹی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ حامد رضا کا مزید کہنا تھا کہ میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں، کمیٹی کی کارروائی کو خفیہ رکھنا میری امانت ہے۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آج سے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ چند ماہ کے دوران متعدد مرتبہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین کئی سیاسی معاملات پر مذاکرات کی خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن کسی نے ان کی باضابطہ تصدیق نہیں کی تھی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو ایوان میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے پارلیمانی جمہوریت کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پر بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ بھی اسی چیز کا دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھائیں۔ یہاں بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے، کیونکہ باہر تو دونوں طرف سے غلیلیں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں ہم منطق سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طالبان کے پناہ گزینوں کے امور کے وزیر خلیل الرحمان حقانی افغان وزارت داخلہ کی مسجد میں ایک خودکش دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ خبری ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے دوران ایک دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ خلیل الرحمان حقانی طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ خلیل الرحمان حقانی افغانستان میں طالبان کی دوبارہ حکومت بننے کے بعد ایک دھماکے میں مارے جانے والے طالبان کے پہلے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ واضح رہے کہ سن 2011 میں امریکی حکومت نے خلیل الرحمان حقانی کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا، اور اس ملک کی وزارت خارجہ نے ان کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $50 لاکھ کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمراں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین کے درمیان زبانی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں آج مسلسل تیسرے دن وقفہ صفر کی کارروائی نہیں چل سکی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکڑ نے جیسے ہی وقفہ صفر کے آغاز کا اعلان کیا، حزب اختلاف کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی، جس کے بعد حزب حاکم اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان زبردست تکرار شروع ہو گئی۔ ہنگامہ بڑھنے کے بعد چیئرمین راجیہ سبھا نے کارروائی اجلاس ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین اڈانی مالی گھپلے اور بعض دیگر معاملات پر دونوں ایوانوں میں جامع بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے اراکین اس کے ساتھ ہی حکومت پر تاجر اڈانی کو بچانے کی کوششوں کا الزام بھی لگاتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانیوں کے معاملات کے لیے مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔
ابلاغیاتی ذرائع نے شام کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ العالم نے شام کے لاذقیہ اور طرطوس علاقوں میں مہیب دھماکوں کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے لاذقیہ اور طرطوس میں شامی فوج کے مراکز اور تنصیبات پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ شام کے مختلف علاقوں پر تازہ فضائی حملے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ صہیونی فوج نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ شام کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے اکثر گوداموں، جنگی طیاروں، جنگی بحری جہازوں، ہوائی اڈوں، ٹینکوں اور میزائلوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے اسٹریٹجک اور ہتھیاروں کے جتنے بھی گودام تھے وہ سب گزشتہ چند دن کے حملوں میں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بشار اسد کی حکومت گرنے کے بعد اس کے جنگی طیاروں نے 450 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایک سیکورٹی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے بشار اسد کی حکومت گرنے کے بعد شام میں 450 سے زیادہ مراکز پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج کے اعلان کے مطابق شام پر اس کے حملوں میں شامی فضائیہ کے سبھی اڈے اور دمشق، حمص، طرطوس، تدمر اور دیگر علاقوں میں ہتھیاروں کے سبھی کارخانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں بشار اسد کے سقوط کے فوراً بعد اسرائیلی فوج نے شام پر وسیع زمینی اور فضائی حملے شروع کر دیے تھے۔ قریطرہ پر قبضہ کر کے وہاں بفر زون بنانے کا اعلان کر دیا اور مقبوضہ جولان کو اسرائیل کا اٹوٹ حصہ قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے مختلف وزراء نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کر دینے کے عزائم کا بھی اعلان کیا ہے۔ پریس ذرائع نے شام میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک خاتون دانشور کا قتل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ڈاکٹر زہرا الحمصیہ نامی شام کی خاتون دانشور کو اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کل دمشق میں رونما ہوا۔ پریس ذرائع نے شام میں ملک کے دانشوروں کو قتل کیے جانے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز معروف کیمیا داں ڈاکٹر حمدی اسماعیل کو بھی حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بشار اسد حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے شام میں دانشوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور وہ شام کی صورتحال سے مکمل طور پر غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پاکستان نے شام کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ جولان سے اسرائیل کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور شامی علاقوں پر غیر قانونی قبضے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو شام کی ارضی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خود سرانہ اقدامات کو پورے علاقے کے امن و سلامتی کے لیے خطرناک بتایا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے جو فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خطے کے ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جولان کی پہاڑیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 497 کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے جولان کو اسرائیل میں شامل کرنے کے اعلان کو غلط اور بین الاقوامی قوانین کے منافی بتایا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین اور دیگر مقبوضہ علاقوں من جملہ شام کے علاقے جولان سے اسرائیل کے پیچھے ہٹے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ خلیج فارس تعاون کونسل نے بھی شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے کہا ہے کہ شام کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے وسیع حملے اور ان پر قبضے کا اعلان بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی بے احترامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے
یہ جارحانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ حکومت علاقے میں امن و ثبات کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ البدیوی نے جولان کو شام کا اٹوٹ حصہ قرار دیا اور اس پر قبضے کو شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین نے کویت میں اپنے 45ویں اجلاس میں شام کی وحدت، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حماس نے شام پر صہیونی حکومت کے حملے کو علاقے کی اقوام کے خلاف اس کے جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس کو اس علاقے کی اقوام کو جھکانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا تسلسل بتایا ہے۔ حماس نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں، جنوبی شام میں اس کے جرائم اور پبلک مقامات پر وحشیانہ حملوں نیز لوٹ مار کی مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقے کی اقوام کے خلاف وحشیانہ جرائم سے انہیں جھکانے اور ان پر اپنے غاصبانہ معاملات مسلط کرنا چاہتی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ان حالات میں عرب قوم اور امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ صہیونی دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائے اور اس کی جارحیتوں کے مقابلے میں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو کچھ شام میں ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول روم میں ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کو تہران میں عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ شام میں رونما ہوا ہے وہ مشترکہ امریکی اور صہیونی سازش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں شام کی پڑوسی ایک حکومت نے کھلا کردار ادا کیا اور اس وقت بھی کر رہی ہے اور سب ہی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سازش اور منصوبہ بندی امریکہ اور صہیونی حکومت نے کی ہے اور وہیں اس کا کنٹرول روم ہے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں، جن کے بعد انسان کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ استقامتی محاذ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر جتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور جتنے بھی جرائم و مظالم کیے جائیں گے استقامت اتنی ہی پھیلتی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سے جتنا بھی لڑیں گے وہ اتنا ہی پھیلے گی اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نصرت و مدد الہی سے استقامتی محاذ پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ توفیق الہی سے شام کے جن علاقوں پر قبضہ ہو گیا ہے انہیں شام کے غیور عوام آزاد کرا لیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہ کریں کہ استقامتی محاذ امریکہ کو بھی اس علاقے سے نکال باہر کرے گا۔